ابھی انصار مکہ کا جو 73 لوگوں کا قافلہ تھا نا، یہ مدینہ پہنچ، اور مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنے اسلام کا علل اعلان کر دیا کھلا، اور مدینہ کے اکثر قبائل تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اب تو مدینہ کے اندر اسلام ایک جڑ پکڑ گیا اور پورے مدینے میں اسلام کی روشنی اور نور اور برکتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہونے لگیں۔ لیکن بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ذرا بات کو جلدی نہیں سمجھتے، تو ان بوڑھوں میں ایک شخص سے عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنی سلمہ کے سردار تھے، کہ بیٹے تھے معاذ ابن عمر ابن جموح، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اب بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ بوڑھا ہے، سردار ہے، بس اپنی اس سوچ کے اوپر ہے مجھے نہیں ہونا۔ اب بیٹے یہ چاہتے تھے کہ باپ بھی مسلمان ہو جائے، باپ کو کہنا بھی بڑا مشکل۔ تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے ایک لکڑی کا ایک بڑا بت بنایا ہوا تھا، اس کی بڑی تعظیم کرتے، اس کو غسل دیتے جناب، اس کو خوشبو لگاتے، اس کا خیال کرتے، اس کی عبادت کرتے، سجدہ کرتے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کرتے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ان کے بیٹے نے نا، معاذ ابن عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک پلان کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، میں یہ چاہتا ہوں میرے ابا مسلمان ہو جائیں، ہر طرح کی بات چیت ہو چکی ہے لیکن اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب ہم ایسا کرتے ہیں رات کو نا یہ بت اٹھا کے کہیں دور پھینک دیتے ہیں، تو شاید ان کے دل میں خیال آ جائے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا آپ کو کیا بچائے گا۔ یہ لوگ آئے، پلان کے مطابق بت کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا۔ اب یہ جب صبح آئے عبادت کرنے تو دیکھ رہے ہیں بت غائب۔ اب بڑا انہیں غصہ آیا اور بڑا برا بھلا کہا کون لے گئے۔ اب جا کے دیکھا تو کسی جگہ گڑھے کے پاس اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ خیر اس کو اٹھا کے لائے، غسل دیا، پھر وہ سارا کچھ کیا۔ اگلی رات کو یہ لوگ پھر آئے، دوبارہ اس کو اٹھایا اور پھر کہیں پھینک دیا۔ یہ دوسرے دن صبح جب آئے تو پھر نہ ملے، تو پھر بڑے پریشان یہ کیا ہوتا رہا، اور پھر وہ اس گڑھے میں سے کسی گڑھے میں سے نکال کے لائے، پھر اس کو غسل دیا۔ تو چند راتیں مستقل متواتر یہ ہوتا رہا کہ وہ غسل کر کے خوشبو لگا کے ادھر ڈسپلے میں لگا دیتے اپنے خدا کو، اور ادھر سے وہ لوگ آتے رات کو اٹھا کے پھینک دیتے۔ ایک دن عمر ابن جموح کو غصہ آ گیا، بوڑھا آدمی بوڑھا ہی ہوتا ہے، اور کئی دن ہو گئے تھے ایک ہی چیز کو ہوتے ہوتے، وہ جناب انہوں نے تلوار لی اور رات کو اپنے جس کو خدا کہتے تھے بت کے کندھے پہ لٹکا دی، کہا دیکھ اب اپنی حفاظت تو نے خود کرنی ہے، میں تجھے دے رہا ہوں تلوار، بڑی ہو گئی ہے میرے ساتھ، اب تو نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اب جو تجھے ہاتھ لگائے کہ گردن اتار دینا۔ تلوار ساتھ دی اور چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے اپنے پلان کے مطابق پھر آئے، اب کی دفعہ کیا کیا، تلوار تو پکڑ کے اپنے پاس رکھ لی، بت کو پکڑا، اٹھایا اور اس کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کو باندھ کے ایک جگہ پہ پھینک دیا۔ اب یہ عمر ابن جموح یہ جب صبح آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بت پھر غائب، نہ تلوار ہے نہ بت، پھر بڑے پریشان ہوئے، غور سے دیکھے، تلاش کیا تو تلاش کرنے پر بت ملا کہ اس کے گردن کی رسی ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھی ہوئی۔ تو فوری طور پر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کو کہا اگر تو خدا ہوتا تو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا، تو اتنی ذلت اور رسوائی تجھے نہ ملتی، تو خدا ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور بیٹے نے جو یہ سارا کچھ کیا تھا وہ بھی خوش ہو گیا کہ چلو گھر کے اندر معاملہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی جو سنت ہے نا، بہت معاملہ ایسا ہے، اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں، عاشق کا امتحان ہوتا ہے، منافق کا نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں نا تو فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اوپر انبیاء اور ان کے ساتھیوں کے اوپر اتنی آزمائشیں تکلیفیں آئیں کہ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ تم یہ خیال کرتے ہو بلا مشقت بغیر پریشانیوں کے جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ ان کو تو اتنا آزمایا گیا کہ نبی اور ان کے ساتھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اس پوائنٹ تک لے جایا جاتا ہے پھر آ کے اللہ کی مدد آتی۔ تو یہاں یہ پوائنٹ آ چکا تھا کہ کفار مکہ نے ہر طرح کی تکلیفیں دینی انتہا کر دی، اور ادھر صبر کی انتہا ہو گئی، کوئی اور ایسا تکلیف کا راستہ باقی نہیں رہا زمین کے اوپر جو مسلمانوں کو دے نہ دی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اب نصرت کا اور فتح کا اور کامیابی کا سلسلہ اب شروع ہوا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اب آگے آسانیوں کا دور شروع ہونے لگا۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب مدینہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، قریش مکہ کو پتہ لگا کہ اسلام وہاں زور پکڑ رہا ہے، پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو کہ صحابہ آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام خاموش رہتے تھے۔ پھر ایک دن فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ ہے یثرب یعنی مدینہ طیبہ۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے اجازت لے کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، ایک ایک دو کر کے نکلتے اور اس طرح سے نکلتے، اور یہ نبی علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی شان، صحابہ کرام نے اکا دکا کر کے ہجرت کرنا شروع کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماشاءاللہ دبنگ قسم کے صحابی تھے، اور بہت ان کا وقار اور ان کی عزت، ان کے ایمان پہ تو آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے، اور اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا۔ تو تمام صحابہ یا اکثر صحابہ جو جاتے تھے نا رات میں چھپ کے اکا دکا جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب جانے کا ارادہ کیا تو کیا کیا؟ تلوار لگائی، ہتھیار پہنے، بیت اللہ شریف آئے، طواف کیا،
مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے. اس کے بعد قریش کے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ان کے قریب جا کے ان کو کہا ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو, بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو اور ماں باپ کی گود کو خالی کرنا چاہتا ہو, ماں باپ کو غم دینا چاہتا ہو, تو سن لو عمر ابن خطاب ہجرت کے لیے مدینہ جا رہا ہے کوئی مائی کا لال تو پھر روک کے دکھائے, آ جائے. آپ نے جو اعلان کیا ساروں کے نا سانپ سونگ گیا, کوئی کچھ نہ کر سکا, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شان کے ساتھ جو ہے نا وہ روانہ ہوئے. تاہم اکثر صحابہ جو تھے وہ خاموشی سے روانہ ہوئے, پھر ان میں سے بعض کو مسائل پیش آئے, پھر بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت کے لیے روانہ ہوئے.